لیکن ساتھ میں میرے سے غور صاحب کو یہ بھی کہا کہ الیمین خان کی حکومت کو اگر کوئی گرائے گا تو میں یہ اسمبلی ڈیزالو کر کے گورنمنٹ ختم کر سکتا ہوں، لیکن الیمین کے ٹانگوں تلے میں یہ اقتدار کا مسند چھین نہیں سکتا ہوں. یہ بڑے ہی واشگاف الفاظ میں انہوں نے کہا. اچھا، ایک اور چیز جو ڈسکس ہوئی وہ 22 تاریخ کو جو جلسہ کرنا ہے وہ ڈسکس ہوا اور آپ کو اس کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. پہلے تک تو ہم یہ سن رہے تھے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ این او سی کے بغیر ہم کوئی جلسہ جلوس نہیں کریں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں ابھی ہمیں این او سی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا عمران خان صاحب نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا کہ این او سی کے بغیر چلیں؟ نہیں، یہ جو این او سی والی باتیں ہیں نا، یہ جب میں علیحدہ ہوا تو اس کے بعد این او سی کی پیچھے یہ پڑ گئے کہ این او سی ملے تاکہ، اور خان صاحب کہتا ہے کہ تصادم نہ ہو. تو یہ احتجاج تو بنیادی طور پر میں کرتا تھا، صرف میں، اور یہ 9 مئی کے بعد سے لے کر پارٹی کے پلیٹ فارم سے پورے ملک میں کیا. کبھی خان صاحب نے تو مجھے یہ نہیں کہا کہ این او سی لے کے احتجاج کرو. خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کیا پارٹی لیڈرز جھوٹ بول رہے تھے کہ خان صاحب نے کہا کہ این او سی چاہیے ہمیں، این او سی کے بغیر نہیں کریں گے؟ میں آپ کو گزارش کروں نا، خان صاحب ہیں جیل میں بندی، اس کی لمیٹڈ ایکسیس ہے انفارمیشن تک، اور گنتی کے لوگ ملتے ہیں، وہی چہرے ہیں. تو لہٰذا جو سجیسٹ کیا جاتا ہے خان صاحب اسی کو دیکھ کے ایک آپشن ایکسرسائز کر لیتا ہے. جب میری ملاقاتیں ہوتی تھی تو ہم نے تو کبھی این او سی کی بات ہی نہیں کی تھی. خان صاحب کو علم تھا، پرچے ہو جاتے ہیں، پکڑ دکڑ ہو جاتی ہے. لیکن بعد میں 8 فروری کے بعد بھی چند میں نے یہاں پہ اسلام آباد میں ریلیز کی، جلسے کیے. لیکن جب میں سائٹ پہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے پارٹی کی خوشائد خواہش یہی تھی کہ تاکہ لوگ ڈر کے نہ آئیں اور امٹ کے آئیں، تو این او سی کے پیچھے انہوں نے. لیکن میں نے کل خان صاحب سے جب ملا ہوں تو، اور میں آج بھی یہ اسی پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمارا احتجاج، ہماری تحریک، ہماری جدوجہد یا خان کی رہائی کے لیے یا مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے وہ کسی این او سی، کسی نو این او سیز ریکوائرڈ. لیکن مرفت صاحب ایک اور بات آپ نے کہی ہے وہ بڑی تشویشناک ہے. آپ نے کہا ہے ابھی کل کو دوبارہ کچھ 9 مئی جیسا ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری میرے پہ ہوگی، خان صاحب پر نہیں ہوگی، پی ٹی آئی پر، باقی پر نہیں ہوگی. آپ کچھ اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ ہو؟ کیونکہ دیٹ واز اے ڈارک ڈے ان دا ہسٹری آف پاکستان. نہیں ہونا چاہیے اداروں کے اوپر اس طرح سے اٹیک. کیا آپ اس طرح کا کچھ اور دیکھ رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا یہ دھمکی کے طور پہ لیا جائے؟ میں قانون سے وابستہ ایک شخص ہوں. ایک ایک لفظ جو میں زبان سے نکالتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ اس کے قانونی نتائج کیا ہو سکتے ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ جدوجہد اور سیاسی ایک احتجاج جو ہیں وہ ہمیں کرنا ہے اور ہم کریں گے. اب پاکستان میں جو حالات ہیں خصوصاً پنجاب میں، وہ احتجاج کرنے تو نہیں دے رہے ہیں، جو آپ کا آئین کے تحت آرٹیکل 16 کے تحت بنیادی حق ہے. اب میں کل کلاں کو 1000 یا 5000 یا 1 لاکھ لوگوں کے ساتھ لاہور میں جلسہ کرتا ہوں. انہوں نے کہنا ہے ہم نے نہیں کرنے دینا ہے، جو ان کا طریقہ ہے اور جو پورے ملک کو پتہ ہے. تو لہٰذا کیا ہوگا، یہ ہم پہ ٹیئر گیس کریں گے. میں یہ صرف پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس ٹائم پر چاہ رہے ہیں کہ کچھ 9 مئی جیسا ہو یا دھمکی دے رہے ہیں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں، اور واشگاف الفاظ میں، یہ زندگی موت سے بھی بدتر ہیں جو ملک میں ہم گزار رہے ہیں. اگر کسی کو احساس ہے کوئی آزادی نہیں ہے، کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے، کوئی عدالتوں کی آزادی نہیں ہے، اور اسے جان چھڑانی ہے، اور کس طرح جان چھڑانی ہے، مصلحتوں کے تحت یہ ڈیل کرنا جس طرح یہ نون کرتے آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بنگلہ دیش ماڈل ہے وہاں پہ لوگ نکلے 4 لاکھ لوگ، یہی حالات تھے. الیکشن کمیشن آئی جیک تھا، مینڈیٹ چوری ہوا تھا، ساری اپوزیشن جیلوں میں تھی، بنیادی حقوق سلب ہو چکے تھے. 4 لاکھ لوگ نکلے، 17 کروڑ کی قوم جو ہے وہ اب. آپ بنگلہ دیش ماڈل چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ بنگلہ دیش میں جب سرکار نے 300 لوگوں کو مارا، حسینہ واجد کی حکومت نے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک میں اگر کوئی پاکستانی یہ نہیں چاہتا ہے تو شاید وہ اس ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا. آپ انسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی حکومت جو ہے ایسا ریئیکٹ کرے جہاں شہادتیں ہوں اور پھر بنگلہ دیش ماڈل آ سکے؟ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، ذرا مجھے تھوڑی سی بات ختم کرنے دیں. ہماری جدوجہد، ہمارا جلوس، ہمارا جلسہ، ہمارا دھرنا یہ پرامن ہوگا. جس طرح 80 سے زیادہ جلسے جلوس کنونشن میں نے کیے، ایک گملہ نہیں ٹوٹا. لیکن اگر ہمیں یہ نہیں کرنے دیا جاتا ہے تو آپشن کیا ہے؟
آپشن یہ ہے کہ یہ 5,000 10,000 لوگوں پہ تو ٹیئر گیس کر سکتے ہیں، یہ 1 لاکھ لوگوں پہ نہیں کر سکتے. انٹرسٹنگ پوائنٹ. اچھا اب بنگلہ دیش ماڈل کو ہی دیکھیں. میں اب سنو نا، میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تشدد کر لیتے ہیں تو نہ میں پیٹ دکھاؤں گا، نہ آنسو گیس ٹیئر گیس اور ڈنڈے کے آگے سرنگو ہوں گے. ہم وہی کریں گے جو قانون اور آئین کے تحت ہمارا حق ہے، دھرنے بھی دیں گے، روڈ بھی بلاک کریں گے. اب اس کے بعد اگر یہ جس طرح مریم بی بی نے کہا ہے کہ میں بڑی بے رحم ثابت ہوں گی احتجاج اگر کوئی پنجاب میں کسی نے، تو آپ بیسیکلی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے بھی کوئی بھلا نہ توقع کرے، اس کی بھلے کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے رحمی دکھا دو. آپ چاہ رہے ہیں؟ نہیں، کیا چاہ رہا ہوں، اگر وہ اتنی بے رحم ہیں اور بتانا چاہتی ہیں کہ اس کے پاس اختیار ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کی بے رحمی عوامی جدوجہد پہ حاوی ہوتی ہے یا عوام پاکستان اور دستور پاکستان جو ہیں وہ فلرش کر. لاسٹ سوال، آپ بنگلہ دیش ماڈل کا آپ نے لاسٹ ٹائم بھی یہ جو ہے وہ ایک ریفرنس دیا تھا، ابھی بھی دیا ہے. بنگلہ دیش ماڈل میں ایک اور چیز ثابت ہو گئی ہے کہ کوئی حکمران یا کوئی پارٹی لیڈر یا کوئی بھی پارٹی کسی اور ملک کی ایما پر کوئی کام کرے گی تو اس کو سائیڈ پہ کر دیں گے، اس کا دھڑن تختہ ہو جائے گا. حسینہ واجد کے ساتھ یہی ہوا، وہ انڈیا کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لوگوں نے سائیڈ پہ کر دیا. اچھا اب پاکستان تحریک انصاف پہ بھی یہ الزام لگ رہا ہے کیونکہ عطا تارڑ صاحب نے رؤف حسن صاحب کے جو ان کے موبائل سے انکشافات نکلے، انڈینز کے ساتھ تعلقات ہونا، کوئی مصدق کا ذریعہ بتاؤ ہوا تھا تارڑ صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں. وہ تو کیا وہ تو ان کے بتا رہے ہیں. اچھا ہمارے کس ملک کے ساتھ آپ بتائیں ہمارے مراسم نکلے ہیں؟ انڈیا کے ساتھ. یعنی اب انڈیا یہ گجرال اور جندال تو ان کے خالزاد ہیں، کاروباری تعلقات تو ان کے ہیں. یہ مودی جو ہیں اس کے گھر پہ گیا تھا. کبھی زندگی میں عمران خان نے انڈیا کے حوالے سے چھوٹی آپ بتا دیں کہ کوئی ریلیف کی بات کی ہو؟ Got your point. Thank you very much for joining me in the program. بریک کے بعد واپس آئیں گے.